مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نوجوان صحابی ہے، غریب صحابی ہے، مفلس ہے، نادار ہے، گھر نہیں، در نہیں، پر نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی بڑی محبت ہے۔ آپ نے دریائے کرم جوش میں آیا، یوں پوچھ لیا، او میری جوان تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کون کرے؟ میرے پلے کچھ بھی نہیں، میری تو جھوپڑی بھی نہیں، میرا گھر بھی نہیں، میرا در بھی نہیں، میرے پاس کپڑا بھی نہیں، سامان پیسہ ٹکا کوئی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس دوڑ کے جا، اس کے پاس بچی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے اور میں نے تیرا رشتہ کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ دوڑا گیا اور جا کر کے صحابی کے مکان پہ کھڑے ہو کر آواز دی، تمہاری بیٹی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ کر دیا۔ انہوں نے اس کو منظور فرما لیا، واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کچھ تیاری کر۔ میں کہا جی میں نے تو پہلے عرض کر دیا تھا، تیاری کیا کروں؟ پلے ہی کوئی چیز نہیں، میرے کوئی دمڑی دلہ نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا جا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 درہم قرض لے لے، جا کر تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی یہاں بھی ضامن بنے وہاں بھی ضامن بنے، ان کو کیا کمی ہے؟ فرمایا ضامن میں ہوں، میں ادا کروں گا۔ 300 درہم قرض لے آیا۔ فرمایا جا سامان وغیرہ خرید کر، جھوپڑی کا سامان خریدا، کچھ برتن خریدے، کچھ کپڑا وغیرہ خریدا، مدینے کی گلیوں میں بڑا خوش پھر رہا ہے، میری بھی جھونک بسے گی، میری بھی شادی ہو جائے گی، میرا گھر بھی آباد ہوگا، میں بھی بیوی بچوں والا بنوں گا، بڑا خوش پھر رہا ہے مدینے کی گلیوں میں۔ ادھر سے آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، اور کلمہ پڑھنے والوں، اسلام والوں، ایمان والوں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، آؤ میدان جہاد میں اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے کے لیے، دین کا جھنڈا چمکانے کے لیے، ختم نبوت کا جھنڈا چمکانے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کفر نے اسلام کو للکارا ہے، کفر چڑھ کے آیا اسلام کے مقابلے میں، اسلام کو مٹانے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے کفر بہت بڑی طاقت لے کے آیا۔ آج مرد بھی سوچے، عورتیں بھی سوچے اب کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے رشتہ مانگا، حضور نے منگنی کرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ دلوایا، آپ ضامن بنے۔ اس کو چاہیے تھا نا بھی یہ تو سارا کام میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میں شادی والا کام تو پہلے کروں، جہاد تو اب بھی ہے، پھر بھی ہوتے رہیں گے ساری عمر، شادی کا موقع ہر روز نہیں بنا کرتا۔ اور کم سے کم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پوچھتا کہ جی آپ مجھے اب کیا حکم دیتے ہیں، جہاد میں جاؤں یا شادی کروں؟ جوان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں، مدینے کے بازار میں گیا، برتن والوں کے برتن واپس کر دیے، جن سے کپڑا لیا کپڑا واپس کر دیا، جن سے جھونپڑی کا انتظام خریدا وہ واپس کر دیا۔ دکاندار بڑے حیران ہے، کیوں واپس کرنے آ گیا؟ کہنے لگا شادی کی دیکھی جائے گی، پہلے مجھے قرآن نے بلایا ہے، اسلام نے بلایا ہے، میرے ایمان نے مجھے پکارا ہے، اللہ کے راستے میں کفر کو مٹانے کے لیے جاؤں گا، اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے جاؤں گا، عظمت صحابہ کا ڈنکا بجانے جاؤں گا۔
جہاد کے میدان میں جا پہنچا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف لائے. خود فرمایا میرا فلاں صحابی تو شادی میں مشغول ہوگا. کسی نے بتایا فجرحت جرحا شدیدا، بڑے سخت زخم کھا کے نڈال پڑا ہے. اگلی صف میں لڑائے کھڑا ہو کے جہاد کیا ہے، 70 کے قریب زخم کھائے ہوئے بے ہوش پڑا ہے. دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ، زخمی میرے دیوانے کو اٹھا کے لے آؤ، میرے پروانے کو لے آؤ، میرے مستانے کو لے آؤ. صحابہ کرام اٹھا کے لے آئے، گود میں سر مبارک رکھ لیا. محدثین نے لکھا ہے پہلے بے ہوش تھا، رحمت کائنات سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھا ہوا تھا. تھوڑا سا ہوش آیا، ہنسنے لگا، مسکرانے لگا. آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے، کس لیے ہنسا، کیا حال ہے تیرا؟ کہتا میرے سارے غم غلط ہو گئے، میرے دکھڑے ٹل گئے، میری مصیبتیں ٹل گئی. بڑے دنوں سے تمنا تھی آخری وقت ہو، کالی کملی والے کی گود ہو، میری نظر ہو، تیرا رخ انور ہو. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تارتا ہوا، دیدار کرتا ہوا دنیا سے جاؤں. اللہ نے موقع بنا دیا ہے. اس لیے میں آج کہتا ہوں لوگوں، کوئی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بچوں کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی کوٹھی بنگلے کو تاڑتا ہوا مرے گا، کوئی مال سونے چاندی کو تاڑتا ہوا مرے گا، کوئی کسی حال میں مرے گا. اس جوان کے مقدر پہ 2 جان قربان کر دوں. آخری وقت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے. کہتا میری تو پرانی آرزو تھی، بہت دنوں سے حسرت تھی، میں یہ چاہتا تھا اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا. اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا تیرے محبوب کا دیدار لایا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ہمارے دل میں بھی ایسی تمنا پیدا ہوئی؟ یہ اتنی عورتیں ہیں، اتنے مرد ہیں، کبھی ہمارے دل میں بھی ایسا شوق آیا کہ اگر اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا تو کیا جواب دیں گے؟ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ ہے یہ، یعنی ابو جہل کی نوح ہے، مسلمان ہے. اکرمہ جب مکہ فتح ہوا بھاگنے لگا، کشتی میں بیٹھ کے بھاگ رہا تھا سمندر کی طرف. ام حکیم گئی ہے، اکرمہ آجا، تو نے اس نبی کا نام سنا ہے، دیدار تو کر کے دیکھ، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اکرمہ کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہم نے کتنے کتنے ظلم ڈھائے ہیں، ہم نے کتنے کتنے ستم ڈھائے ہیں، ہم نے ان کو کتنا تنگ کیا ہے، یہ بدلے لیں گے. ام حکیم کہتی ہے اکرمہ بدلے لینے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہیں. بیت اللہ شریف کی چاروں طرف ہندا نامی عورت ہے. یہ وہ عورت ہے جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچا کلیجہ نکال کے چبایا، جگر چبایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا دیکھ کے شور کیا. اسی کو کہتا کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے. اتنا بڑا ظلم. فتح مکہ کے دن کسی صحابی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندا چاروں طرف کانپتی، ڈرتی، گھبرائی ہوئی پھر رہی ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے، میرے لیے کہاں جگہ، میرے لیے کہاں ٹھکانہ مل سکتا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ہندا سے جا کر کہہ دو جو میرا دامن پکڑے گا میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں.
جو اسلام میں شامل ہو جائے گا میں نے سب کو معاف کر دیا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.